الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے، جو اس حیرت انگیز کائنات کا واحد خالق، مالک، مدبر، منتظم اور حاکم ہے۔ اسی کے قبض قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں، وہی ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے استعانت طلب کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے، اس کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ درود و سلام ہو خاتم النبیین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ بزرگوں، دوستو، آج عید الفطر ہے۔ عید الفطر اہل اسلام کے لیے مسرت اور شادمانی کا دن ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کی اتحاد و یگانگت اور اجتماعیت کا مظہر ہے۔ عید الفطر اعزاز و اکرام کا دن ہے۔ عید الفطر رحمت و مغفرت کی نوید مسرت ہے۔ عید الفطر تہذیب اور شائستگی کا مثالی اقدار کا عظیم نمونہ ہے۔ عید الفطر توبہ و انابت و سعادت مندی کے گوہر مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ دوستو، سعادت مندی کی ابدی منزل اور حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے، جو اس مہینے میں نازل ہوا، اور یہ جو عید ہے، عید الفطر، یہ دراصل قرآن مجید کے نزول کا جشن ہے۔ اسی لیے جہاں قرآن میں رمضان کے احکامات بیان کیے گئے، وہاں پر فرمایا گا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی کا اعلان کرو،
اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بیان کرو۔ اسی لیے عید میں عید کی نماز کو آتے ہوئے اور عید کی نماز تک تکبیر ہے، نماز میں زائد تکبیرات ہیں، خطبے میں تکبیرات ہیں۔ ہم دراصل تکبیر کے ذریعے اللہ تعالی کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اس بات کا اقرار اور اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے جھوٹے خداؤں نے، باطل قوتوں اور طاقتوں نے، اغیار نے، طاغوتی قوتوں نے جو اپنی بڑائی کا ڈنکا بجایا ہے، وہ جھوٹے ہیں، کاذب ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کو قائم کرنے کے لیے ہم اٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل اس کا اعلان اور اظہار ہے۔ عید کیا ہے؟ عید عربی زبان میں عود کے معنی میں ہے۔ عود کے معنی ہے لوٹنے کے۔ عود سے ہی عید کا لفظ ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے، ماخوذ کیا گیا ہے۔ عود سے ہی عید کا لفظ لیا گیا ہے، یعنی وہ دن جو پھر لوٹ کر ہماری زندگیوں میں بار بار آئے۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ بعض تعبیرات کی وہ ہمیشہ نیک خوالی کو ملحوظ رکھا کرتے تھے، جیسے جانے والے گروہ کو قافلہ کہتے ہیں، حالانکہ قافلے کے معنی ہے واپس لوٹ کر آنے والے۔ قافلے کے معنی ہے آپ واپس لوٹ کر آنے والے، لیکن جانے والوں کو قافلہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی نیک تعبیر کو ملحوظ رکھا گیا ہے، یعنی جو لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بخیر و عافیت لوٹ کر واپس آئیں گے، لوٹ کر واپس آئیں گے۔ ہمارے پاس غیر مسلم دوست کسی کو ودا کرتے ہیں تو جائیے نہیں کہتے، بلکہ جا کر آئیے کہتے ہیں۔ کوئی رانڈی کہتے ہیں، فونڈی نہیں کہتے۔ اس کے اندر بھی نیک تعبیر ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ خوشی کے دن کو عید کہنا بھی ایک طرح کی دعا اور نیک خوالی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ یہ دن ہماری زندگیوں میں بار بار عود کر آئے، لوٹ کر آئے۔ اسی خوشی کی مناسبت سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی جاتی ہے، اور مسلمان کی زبان پر دوسرے مسلمان کے لیے عید مبارک ہو کے الفاظ ہوتے ہیں۔ مبارک کا لفظ برکت سے ماخوذ ہے، برکت سے ڈیرائیوڈ کیا گیا ہے۔ برکت کے معنی ہے نمو، نشو و نما، ٹو گرو، ٹو امپروو، ٹو ڈیولپ، ترقی، اضافہ، سعادت مندی، نیک بختی کے ہیں۔ اسی طرح تبارک و تعالی، یہ برکت کا لفظ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ تعالی نے خود اپنے نام کے ساتھ تبارک و تعالی رکھا ہے، کہ اللہ تعالی کی ذات مبرہ ہے، اللہ تعالی کی ذات منزہ ہے۔ درود شریف کے اندر بھی برکت کا لفظ آیا ہے، بارک علی محمد کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن مجید میں
مبارک کے الفاظ 32 مواقعوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کو مبارک کتاب قرار دیا گیا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 92 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو مبارک ہے۔ جس شب قرآن نازل ہوا، جس رات میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالی نے اس رات کو مبارک رات قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، جہاں قرآن مجید کے نزول کا آغاز جس جگہ پر ہوا، اللہ تعالی نے اس مقام کو مبارک لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ للذی ببکۃ مبارکہ، بکہ سے ہی مکہ ہے، تو قرآن مبارک مقام پر نازل ہوا۔ قرآن کے نزول کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ہی مبارک مہینہ قرار دیا۔ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، یہ عظیم مہینہ ہے، یہ مبارک مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ اظلکم، مسلمانوں کو آپس میں ملاقات کے جو آداب اسلام نے سکھائے ہیں، اس کے اندر بھی مبارک کے الفاظ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکت کا لفظ اس کے اندر بھی ہے، جواب میں بھی برکت ہے، پھر مبارکبادی دینا، برکت کی دعا کرنا بھی ہے، اور خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خوشی کس بات کی؟ آج ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، خوشی اور مسرت کے ساتھ میں دعائیں دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کس بات کی؟ کیا نئے کپڑے پہننے کی خوشی، یا لذیذ میٹھی غذائیں کھانے کی خوشی؟ مومن کے لیے اصل میں یہ مادی چیزیں خوشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو میٹیریل تھنگس ہیں، یہ خوشی کا باعث نہیں ہے۔ خوشی کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ نے مومن کو موقع عطا کیا، اور رمضان میں اس نے روزے رکھے، اور اللہ کی خوشنودی کی سوغات اسے روزوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے، اور خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں اس نے خدا کی کتاب کو پایا، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا، اپنے رشتے کی تجدید کی، نماز میں قرآن، تلاوت قرآن، تراویح میں قرآن، تہجد میں قرآن، اور قرآن سے اس نے اپنے رشتے کو گہرا کیا، اپنے تعلق کو تازہ کیا، قرآن سے اپنے تعلق کو قوی تر کیا۔ تو اس طرح اس نے جن راتوں کو شب قدر ہونے کا احتمال ہے، ان راتوں کو پوری رات جاگ کر خدا کی چوکٹ پر اپنی پیشانی بچھائے رکھا، گڑ گڑایا، دست سوال پھیلاتا رہا، روتا رہا، عبادت اور بندگی کی جو لذتیں اسے حاصل ہوئیں، عید کے دن اسی توفیق ارزانی پر اللہ تعالی کا وہ شکر ادا کرتا ہے۔
اسی پر ایک دوسرے کو مبارکبادی ہے۔ دوستو، عید کے دن دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک، اللہ کے حضور شکرانہ، اور دوسرے، بندوں کے حضور نذرانہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فطرہ دینے کی سکت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ فطرہ ادا نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ محترم حضرات، عید جس کو ہندی میں تہوار کہتے ہیں، انگریزی میں فیسٹیول کہتے ہیں، یہ عیدیں اور عیدین دراصل کسی بھی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، اس کے مزاج، اس کے مذاق، اس کی آئیڈینٹی، اس کے ویلیوز کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کس مزاج کا دین ہے، وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تہذیب انسانیت کے اندر جب سے انسان سماجی زندگی کا آغاز کیا ہے، شاید ہی تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ رہا ہو کہ سال میں 1، 2 یا 5 کسی بھی قوم کی کوئی عید نہ رہی ہو۔ ہر قوم کے اندر ایک عید پائی جاتی ہے، لیکن اسلام نے جو 2 عیدین دیے ہیں اس کے عظیم مقاصد ہیں، اور یہ عید ہمارے ویلیوز کو، ہماری آئیڈینٹی کو ظاہر کرتے ہیں، کیریکٹر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماہرین سماجیات، سوشالوجسٹ جب کبھی کسی قوم کے ویلیوز کو، اس کے کیریکٹر کو، اس کی آئیڈینٹی کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزوں کے مطالعے کے ساتھ اس قوم کی عید کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اور اس قوم کی عید دراصل یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیسے کیریکٹر کا مذہب ہے، وہ کیا آئیڈینٹی رکھتا ہے، وہ کیا ویلیوز رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ عید ہمارے ویلیوز کو، ہمارے کیریکٹر کو، ہماری آئیڈینٹی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ عید کا ایک ایک عمل کیا چیزیں ہیں وہ جو ریپرزینٹ کرتی ہے عید؟ پہلی چیز جو عید ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ہے تنظیم اور اتحاد کا ویلیو، تنظیم اور اتحاد کی قدر۔ سب متحد ہیں۔ ابھی آپ عید کی نماز پڑھیں گے، شانہ بہ شانہ، کھاندے سے کھاندہ لگائے ہوئے مل کر لاکھوں فرزندان توحید صف بستہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ کل صبح اخبارات کے اندر جو تصویر عید کے نام پر شائع ہوگی وہ یہی ہوگی کہ صف بستہ ٹھہرے ہوئے لاکھوں فرزندان توحید ہیں، یہی ہوگی۔ اور اس سے تفریق مٹ جاتی ہے، چھوٹا بڑا، غریب امیر، بادشاہ و فقیر، سب ایک صف کے اندر ٹھہر گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی لیے قرآن مجید میں دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ 5 مرتبہ
محلے کی مسجد میں صف بستہ، ہفتے میں 1 مرتبہ جامع مسجد میں صف بستہ، سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں صف بستہ، حج کے موقع پر عالمی سطح پر صف بستہ. یہ عید الفطر یگانگت کا مظہر ہے، مسلمانوں کی اتحاد اور اتفاق کا مظہر ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے عید. دوستو بزرگوں، عید جو دوسری چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ہے سوشل آؤٹ ریچ. سوشل آؤٹ ریچ کی ویلیو، یعنی سماجی ہم آہنگی کی قدر. کل اخبارات کی جو پرکشش تصویر جو اخبارات کے اندر شائع ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، یہ شائع ہوگی. لوگوں کے تعلقات، گرم جوشی، صرف گلے ملنا، ایک دوسرے کے چھاتے سے لگنا نہیں ہے. گلے ملنا ایک دوسرے کے دل کے اندر پائے جانے والی کدورت کو نکالنا ہے، ایک دوسرے سے پائے جانے والے حسد کو نکالنا ہے، ایک دوسرے سے پائے جانے والی جو شکایتیں ہیں اس کو دور کرنا ہے. یہ ہے سوشل آؤٹ ریچ کی ویلیو جو عید ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی آپس میں ہم سب کو متحد، منظم، ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہے عید. اگر یہی ہے مقصود، یہی ہے مقصود فطرت، یہی ہے مسلمانی اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، ہر طرف محبت کی فراوانی. السلام علیکم. عید سب لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے، ہر ایک سے گلے مل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں ایک شخص آیا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اسے دیکھ لے. وہ شخص ابھی آ رہا تھا، اس کو نہیں معلوم ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کوئی روایت آتی ہے تو اس میں محدثین کوئی کلام نہیں کرتے، کوئی جراح نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کی بیان کی ہوئی جو روایت ہوتی ہے اس کو حدیث کی اصطلاحی زبان میں سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، چین آف دی گولڈ. اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ صحیح روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواہش ہوئی کہ میں دیکھوں کہ یہ صاحب کا خاص عمل کیا ہے. تو وہ بہانہ بنا کر ان کے ساتھ رہنے لگے. 3 دن تک وہ رہے، اور 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے. تو انہوں نے فرمایا کہ اور ٹھہریے، آپ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آپ کو دیکھے. تو مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ آپ کے کیا خاص اعمال ہوں گے، رات میں کیا عبادت اور ریاضت کرتے ہوں گے آپ. میں یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ آپ کبھی تہجد پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل آپ کا نہیں ہے. تو ان صاحب نے کہا شاید میرا کوئی خاص عمل نہ ہو، البتہ ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے سلسلے میں میرے دل کے اندر کوئی کدورت نہیں پائی جاتی، کوئی بغض نہیں پایا جاتا، کوئی حسد نہیں پایا جاتا، میرا دل بہت صاف ہے. تو یہ عید سوشل آؤٹ ریچ، دلوں کے کدورتوں کو دور کرنے کا میسیج دیتی ہے. دوستو، عید کا تیسرا امپورٹنٹ میسیج جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ہے غریب پروری. غریب پروری. عید کے دن جو اولین واجب کام صدقہ فطر
بندہ ادا کرتا ہے اپنے محبوب ترین شخص، معزز ترین شخص کے پاس مبارکبادی دینے سے پہلے وہ محروم ترین شخص تک پہنچتا ہے، محروم ترین شخص تک پہنچتا ہے۔ غریب پروری مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے، اور جو غریب پرور ہوتا ہے اور جو سقی ہوتا ہے وہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے۔ السقی قریب من اللہ، سقی اللہ سے بہت قریب ہے۔ قریب من الجنہ، جنت سے بہت قریب ہے۔ قریب من الناس، وہ انسانوں سے بہت قریب ہے۔ بعید من النار، وہ نار جہنم سے بہت دور ہے، وہ نار جہنم سے بہت دور ہے۔ تو اس لیے غریبوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کا خیال کرنا، فطرہ ادا کرنا، فطرہ ادا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنا۔ گیہوں دیں تو کوسی دیں، شربتی گیہوں دیں یا ہم جو کھاتے ہیں وہ دیں، یا راشن شاپ سے ملنے والی دیں، یہ جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کنجوسی ہے۔ یہ اس کو نکال دیں، زیادہ سے زیادہ غریب کو دیں تاکہ وہ غریب عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے۔ ہم تو مہینوں سے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور وہ غریب چلتے چلتے نماز کو آتے وقت میں کچھ دے دیا اور سمجھا کہ ہم نے فطرہ ادا کر دیا۔ فطرے کی جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ یہ ہے کہ غریب لوگ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں برابر کے شامل رہیں، ان کو محرومی کا احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیسے عید منائیں۔ یہ اسپرٹ اور یہ راز مجھ پر اس وقت بہت زیادہ آیا ہوا جب آج سے کئی برس پہلے میں جنگاؤں، ایک مقام ہے، وہاں رہتا تھا۔ روزانہ ٹرین سے اپ اینڈ ڈاؤن کیا کرتا تھا، حیدرآباد سے جنگوں جایا کرتا تھا۔ میں عید کے دن، دسہرے کے دن میں ریل سے اترا، رکشے میں بیٹھا گھر جانے کے لیے۔ رکشہ جو پلر تھا وہ ایک غیر مسلم تھا۔ میں نے اس غیر مسلم سے پوچھا، بھائی آج تو عید کا دن ہے اور تم رکشہ چلا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، کیوں عید کی خوشیوں میں تم شامل نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب ہم غریبوں کی کیا عید ہے، جب تک ہمارا ہاتھ نہیں چلتا اس وقت تک پیٹ نہیں چلتا۔ اس کے الفاظ تھے، رکا آڑکنے ڈوکا آڑتندی سر، جب تک ہمارے ہاتھ نہیں چلتے اس وقت تک پیٹ نہیں چلتا۔ تو اس وقت مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطروں کو واجب کر کر کتنا بڑا انعام فرمایا ہے۔ یہ ہے اس کا راز، یہ ہے اس کی اسپرٹ۔ اس لیے دوستو، ہم فطرہ ادا کریں۔ عید کا چوتھا امپورٹنٹ میسج جو عید ریپرزنٹ کرتی ہے وہ ہے تکبیر مسلسل۔ تکبیر اور عید کا گہرا رشتہ ہے۔ گلی کوچے میں تکبیر، خطبے میں تکبیر کی تکرار، نماز میں زائد تکبیرات، اور اللہ تعالی کی تکبیر کے ذریعے ہم رب العالمین کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے انسانیت کو متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کے معنی کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ اکبر کے معنی اللہ ہی بڑا ہے، اس کے سوا میں کسی اور کی بڑائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے سوا میں کسی اور کی بڑائی اور کبریائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دنیا میں جتنے لوگوں نے، جتنی طاغوتی اور باطل قوتوں اور طاقتوں نے اپنی بڑائی کا ڈنکا بجایا ہے، وہ جھوٹے ہیں اور کاذب ہیں۔ جب تک میں ان کی بڑائی کو ختم کر کے بالفعل میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو نافذ نہیں کر دوں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ ہے اللہ اکبر، یہ ہے اللہ اکبر۔
اور وقت کے ظالموں کو یہ صاف صاف پیغام کہ تمہارا ظلم تکبیر کے دائی کو ڈرا نہیں سکتا. تمہاری اوقات اتنی ہے کہ تم میرے گھر کو ڈھا سکتے ہو، تم مجھے جیل میں ڈال سکتے ہو، تمہاری قوت اور طاقت اتنی ہے، لیکن تم تکبیر کے دائی کو ڈرا نہیں سکتے، دھمکا نہیں سکتے، دبا نہیں سکتے. ہمیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور تمہیں بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. تمہارے ساتھ بھی حساب و کتاب ہوگا اور ہمارے ساتھ بھی حساب و کتاب ہوگا. یہی ہماری اصل ذمہ داری ہے کہ ہم وقت کے ظالموں کے سامنے تکبیر بیان کریں اور ان کو صاف صاف پیغام دیں. شاید مسلمان یہ کام کرنے کے اندر پیچھے ہے، شاید مسلمان یہ کام نہیں کر رہا ہے، اور عید کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، دنیا کے سامنے اور دنیا کے ظالموں کے سامنے اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرو، اس کا ڈنکا بجاؤ. دوستو، اسی سے دعوتی کام کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ حالات کے اندر تغیر رونما ہوگا. آج حافظ صاحب، امام صاحب نے بھی جن آیتوں کی تلاوت کی وہ یہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، اٹھو، قم فانذر، خبردار کرو، قم فانذر، ڈراؤ، قم فانذر، اللہ کی کبریائی بیان کرو، فربک فکبر، اس کی بڑائی کا اعلان کرو. یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ ظالموں کے سامنے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بڑھ کر بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ قول احسن، اچھی بات، نیک بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جم گئے، اس پر ثابت قدم ہو گئے، اس پر ڈٹ گئے، مسائل، مشکلات، مصائب کا طوفان آیا اور وہ استقامت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا، کوئی اس کو متزلزل نہیں کر سکا. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کا فرمان ہے کہ ملائکہ کا نزول ہوگا، ملائکہ کا نزول ہوگا. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، حزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اصل طاقت کا منبع اور سورس تو اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں. دوستو، ہم تمہارے مددگار ہیں. کہاں پر؟ خبر میں نہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کو پہلے لایا ہے، آخرت کو بعد میں لایا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. عید کی خوشیوں کے لمحات میں ہم مظلوم انسانوں، مصیبت زدہ مسلمانوں کو ہم بھول نہیں سکتے. ہم بے گناہ جیلوں میں جو نوجوان
سی اے اے اور این آر سی کے وقت میں گرفتار ہو کر بے گناہ جیلوں کے اندر یو پی اے کے قانون کے تحت وہ جیلوں کے اندر ہیں، اذیتیں جھیل رہے ہیں. ہم ان کو بھول نہیں سکتے، ہم ان کو فراموش نہیں کر سکتے. غور کیجئے کہ کیا کبھی پورے رمضان میں ہم نے ان کی رہائی کے لیے کبھی دعا کی؟ دوستو، 77 سال سے سرے آسمان کے نیچے کھلی جیل میں ظالم اور خابث اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، اور ایک غزہ کی ایک چھوٹی سی پٹی ہے اس وقت جو اونچی اونچی دیواروں سے محصور ہے. اس وقت بمباری کی جا رہی ہے. چھوٹے معصوم بے گناہ بچے، ضعیف لوگ، نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. ہم ان شہیدوں کو بھول نہیں سکتے. اس لیے اس موقع پر ہم ان سب کو یاد رکھیں، جتنے مظلومین ہیں ان سب کو یاد رکھیں. اور یہ عید کا پیغام ہے کہ عید کی خوشیوں میں مظلوموں کو یاد رکھنا، محروموں کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، غریب سے قریب ہونا، غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کے پیغام کو بندگان خدا تک پہنچانا، اپنے داعیانہ کردار کو ادا کرنا، اپنے فریضے منصبی کو ادا کرنا، یہ ہے پیغام عید کا. اور عید کے اس پیغام کے ساتھ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، اور صرف عید چند لمحات کے لیے خوشی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ سارے پیغام اس کے اندر مضمر ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.